ایران، اسرائیل، امریکہ۔ آخر ان سب کی آپس میں کیا لڑائی ہے؟ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی ممکنہ جنگ 2025 میں اچانک سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ ایک طویل تاریخی، سیاسی، نظریاتی اور مذہبی کشمکش کا نتیجہ ہے جو 1948 میں اسرائیل کے قیام کے ساتھ شروع ہوئی۔ 2025 کی اس ممکنہ جنگ کا تعلق بالواسطہ دوسری جنگ عظیم سے ہے، کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے دوران یہودیوں پر ہٹلر کے مظالم نے عالمی رائے عامہ کو شدید متاثر کیا۔ ان مظالم کے بعد مغربی طاقتوں، خاص طور پر برطانیہ، امریکہ نے یہودیوں کے لیے ایک محفوظ ریاست کے قیام کو جائز قرار دینا شروع کر دیا۔ 1948 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کا قیام عمل میں آیا، جسے امریکہ اور مغربی ممالک نے فوری طور پر تسلیم کر لیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایران نے جرمنی کا ساتھ دیا، لیکن خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے مد نظر شاہ ایران نے برطانیہ سے تعلق بڑھانے کی کوشش کی۔ برطانیہ نے اس شرط پر شاہ ایران کے تخت کو محفوظ بنایا کہ وہ اپنی جگہ اپنے 22 سالہ بیٹے کو تخت نشین کرے، کیونکہ ان کا بیٹا مغربی تہذیب سے بہت متاثر تھا، اور پھر برطانیہ اور امریکہ نے اس کی حکومت کو اپنی کٹ پتلی حکومت کے طور پر استعمال کیا۔ 1953 میں CIA یعنی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے ذریعے ایرانی وزیر اعظم مصدق کی حکومت گرا کر شاہ کو مکمل اختیار دیا۔ اس دور میں ایران اور اسرائیل خفیہ اتحادی تھے۔ شاہ ایران نے مذہبی طرز کو ختم کرتے ہوئے مغربی طرز کو اپنایا اور رائج کرنا شروع کر دیا۔ حجاب پر پابندی لگا دی، ناچ گانا عام ہو گیا، مساجد کو بند کر دیا گیا، شراب عام ہونے لگی، یہاں تک کہ ایران دوسرے ممالک میں شراب سپلائی کرنے لگا۔ ایران اسرائیل کو تیل فراہم کرتا اور اسرائیل بدلے میں ایران کو ہتھیار اور ٹیکنالوجی فراہم کرتا۔ ایران کی خفیہ ایجنسی ساواک اور اسرائیل کی موساد میں براہ راست تعاون تھا۔ امریکہ نے بھی ایران سے اچھے تعلقات قائم کیے اور امریکہ نے ایران کو خطے کا پولیس مین بنا دیا، اور ایران نے امریکہ سے F-14 لڑاکا طیارے، راڈار اور دفاعی ٹیکنالوجی خریدی۔ ان سب کے بعد اسلامی انقلاب کا دور شروع ہوا اور آیت اللہ خمینی کی قیادت اور شاہ ایران کی بادشاہیت کا خاتمہ ہوا، اور اسلامی جمہوریہ ایران قائم ہوا، جس نے امریکہ اور اسرائیل سے تمام تعلقات توڑ دیے، یہاں تک کہ ایران نے فلسطین کی اسرائیل کے خلاف کھلی حمایت کی۔ نومبر 1979 میں ایرانی طلباء نے تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضہ کیا اور 52 امریکی یرغمال بنائے۔ اس کے بدلے میں امریکہ نے ایران پر مکمل سفارتی اور اقتصادی پابندیاں لگائیں، اور 1980 سے 1988 کے درمیان جب عراق نے ایران پر حملہ کیا تو امریکہ نے عراق کی مدد کی، جبکہ اسرائیل نے ایران کو خفیہ اسلحہ دیا۔ یہ تصاد بعد میں ایران کاؤنٹر اسکینڈل کہلایا۔ 1990 سے 2000 کے عرصے میں شاہ ایران کے دور میں نیوکلیر پروگرام شروع ہوا۔ ایران نے پرامن نیوکلیر توانائی کے نام پر نیوکلیر فیژن کا عمل شروع کر دیا۔ اسرائیل نے ایران کی اس پروگرام کو خطرہ قرار دیا، اور امریکہ نے بھی اس پروگرام کو روکنے کے لیے پابندیاں لگانا شروع کی۔ 2000 سے 2010 کے دورانیہ میں ایران نے حزب اللہ، حماس اور حوثی یمنیوں کو اسلحہ فراہم کرنا شروع کیا اور مسلح کرنا شروع کر دیا۔ ان گروہوں نے اسرائیل پر راکٹ اور میزائل حملے کیے، اور 2006 میں جب اسرائیل نے حزب اللہ کے خلاف لبنان پر حملہ کیا تو ایران کی مدد سے حزب اللہ نے سخت مزاحمت کی اور اسرائیل کو نقصان پہنچایا۔ اسرائیل اور امریکہ نے سٹکس نامی وائرس تیار کیا جس نے ایران کے نیوکلیر سینٹریفیوجز کو نقصان پہنچایا۔ ایران، امریکہ، برطانیہ، روس، چین، فرانس اور جرمنی کے درمیان 2015 میں جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن JCPOA معاہدہ ہوا، جس سے خطے میں عارضی امن قائم ہوا۔ ایران نے یورینیم افزودگی کو محدود کیا اور IAEA کو معائنے کی اجازت دی، جس کے بدلے میں ایران پر عالمی پابندیاں ہٹائی گئیں۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسے تاریخ کی سب سے بڑی غلطی قرار دیا، اور امریکہ میں ریپبلکنز نے بھی اس کی مخالفت کی۔ صدر ٹرمپ نے JCPOA کے معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی، اور اس کے نتیجے میں ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی لاگو ہوئی۔ 2020 میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو بغداد میں امریکی ڈرون حملے میں شہید کر دیا گیا، اور بدلے میں ایران نے عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر درجنوں میزائل داغے۔ اس کے بعد ایران نے JCPOA کی شرائط توڑ دیں اور یورینیم افزودگی 60% تک لے گیا۔ فلسطین کے حمایتی حماس نے 7 اکتوبر 2023 میں اسرائیل پر بڑا حملہ کیا۔
اور بدلے میں اسرائیل نے غزہ پر شدید بمباری کی اور اس بمباری کے نتیجے میں ہزاروں فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل کے اس حملے پر ایران نے غزہ کی مکمل حمایت کی اور لبنان، شام، یمن سے اسرائیل پر راکٹ حملے شروع کیے۔ اسرائیل نے ایران کے ایٹمی ٹھکانوں پر حملے تیز کر دی اور ایران کے نیوکلیر سائنسدانوں کو شہید کر دیا۔ 2025 میں ایران افزودگی 84% تک لے گیا اور اسرائیل نے اس پر اسٹرائیک کی تیاری شروع کر دی، اور اسرائیل کے حمایتی امریکہ نے خلیج میں طیارہ بردار جہاز بھیجے اور ایران نے واضح کر دیا کہ اگر اس پر حملہ ہوا تو تل ابیب اور حیفا تباہ کر دیا جائے گا، اور اگر امریکہ اس جنگ میں کودا تو امریکہ کے فوجی اڈے تباہ کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔